حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کا خاندان خاندان اولیاء ہے۔ آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے دیگر عزیز رشتہ دار جس گھرانے کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ولی بنایا اور خواتین کے اندر بھی یہ صفت رکھ دی تھی۔ آپ سرکار نے ابتداءً علم دین حاصل کیا، کیونکہ بغیر علم دین کے اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ملتی، اور معرفت الہی کے بغیر کوئی ولی بن جائے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ولی بنا اللہ رب العالمین کی معرفت سے بنا، رب تعالیٰ کو پہچان کر بنا اور اس کا مطیع و فرما بردار بن کر بنا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شریعت مطہرہ کی مکمل طور پر پاسداری کر کے بنا۔ اس واسطے قرون اولیٰ کے اور قرون وسطیٰ کے لوگ اولین ترجیح علم دین کو دیا کرتے۔ جب پہلے دن سے دین کے رستے کے اوپر بچے کو چلا دیا جاتا، ان کا بچپن بھی سدھرا ہوا ہوتا، بچپن کے اندر ان کو عمل کی طرف رغبت ہو جاتی، ان کی جوانی پاک ہوتی، اور جوانی کے اندر اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور مصلوں کے اوپر بسر کر دیتے، اور جوانی کے اندر ان پر موت کا خوف اور قبر و حشر کا خوف اس قدر طاری ہوتا کہ بعض اوقات وہ جوان اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اپنی جان تک اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا کرتے۔ کوئی بیماری نہ ہوتی، کوئی غم نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، بس کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاتے، رب تعالیٰ کی محبت کا بیان شروع ہو جاتا تو یہ سن کر محبت الہی میں اپنی جان دے بیٹھتے، اور کبھی حساب و کتاب پر بیان شروع ہو جاتا، ان پر حساب و کتاب کا، آخرت میں جواب دہی کا خوف اس قدر طاری ہوتا کہ اسی کی وجہ سے اپنی جان اللہ کے حضور بطور نذرانہ پیش کر دیتے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ابتداءً علم دین حاصل کیا۔ اس کے لیے آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کیا، شام کے اندر بھی گئے، عراق میں گئے، مدائن میں گئے، بغداد میں جانا پڑا، فارس میں جانا پڑا، کوہستان، آذربائیجان، خوزستان اور ماوراء النہر، ان دور دراز کے علاقوں کا آپ کو بچپن کے اندر سفر کرنا پڑا۔ لیکن جب بندے کو کوئی منزل نظر آ رہی ہو، جب بندے کو کوئی بڑا انعام نظر آ رہا ہو، تو اس وقت بندے کے لیے محنت کرنا یہ بھی دشوار نہیں بلکہ آسان نظر آتا ہے۔
تو اولیاء کاملین کو جب نظر آ رہا ہو کہ آج دور دراز کا سفر کریں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کا قرب میسر آ جائے گا، اس وجہ سے ان کے لیے دور دراز کا سفر کرنا بھی آسان سے آسان تر ہو جایا کرتا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا اور علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس علم کو بطور تبلیغ آگے پہنچایا، اور جب یہ دین آگے پھیلتا گیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو غیر مسلم تھے وہ آپ کی تعلیمات کی برکت سے مسلمان ہوتے گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دین پاک وہ دن بدن پھیلتا چلا گیا، اور آپ کا فیض اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک عام ہوتا چلا گیا، اور آپ تصوف کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز تھے، آپ فنا فی اللہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر فنا ہو چکے، اور جب تک کوئی بندہ فنا فی الرسول کے مقام تک نہ پہنچے اتنی دیر تک وہ فنا فی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک کوئی فنا فی شیخ کے مقام تک نہ پہنچے وہ فنا فی الرسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلے آپ نے یہ مرحلہ طے کیا کہ فنا فی شیخ کے مقام تک پہنچے، اور اس کے بعد فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچے، اور اس کے بعد فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچے۔ تو جب کوئی بندہ فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جائے اب اس کو اللہ رب العالمین یہ مقام عطا کر دیا کرتا ہے کہ کوئی بندہ ان سے کوئی بھی سوال کر دے تو اللہ کا ولی آگے سے انکار اور نہ کی صورت میں جواب نہیں دیتا، وہ فی الفور اس کی بات کا جواب لفظوں میں نہیں بلکہ واقعہ میں اور حقیقت میں مشاہدہ اس کے سامنے پیش کر کے اس کے سوال کا جواب اس کے سامنے اس کو دکھا کے رکھ دیا کرتا ہے۔